آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَابِرَةٌ، اور ہم نوجوان ابھی بالغ ہونے کی عمر کے قریب تھے۔ فتیان نوجوانی کی عمر کو کہتے ہیں، فتح پختہ عمر والے کو کہتے ہیں، اسی پر سے فتویٰ پختہ بات۔ فتویٰ کے معنی کیا ہے؟ ایک ایسی بات جو پکی ہو، جو تحقیق کر کے عالم مفتی پیش کرتا ہو۔ تو وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَابِرَةٌ، ہم بالغ تھے یا بلوغت کے قریب تھے، مطلب ابھی مطلب ہماری عمریں ایک دم جوان ہونے کے قریب ہم لوگ تھے، حزابرہ۔ کہتے ہیں فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَن نَّتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، کہ ہم نے ایمان سیکھا اس سے پہلے کہ ہم قرآن سیکھیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے کچھ دروس پہلے میں نے ایک بات کہی تھی کہ عقیدہ سیکھنا تفسیر پر بھی مقدم ہے۔ بعض اوقات یہ تھوڑا سمجھ میں نہیں آتا، اب یہ دیکھیے صحابہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَن نَّتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، ہم نے ایمان سیکھا اس سے پہلے کہ ہم قرآن سیکھیں۔ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا، پھر جب ہم نے قرآن سیکھا تو ہم ایمان میں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئے۔ اس کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ ایمان اور توحید کو سب سے پہلے سیکھتے تھے، اور بلا شبہ ایمان کی باتیں بلا دلیل تو وہ نہیں سیکھتے تھے، قرآن کی دلیلیں اس میں ہوا کرتی تھی۔ یہ مطلب نہیں کہ ایک دم قرآن کو ٹچ بھی نہیں کریں گے، قرآن کی کوئی بات نہیں سیکھیں گے، بغیر قرآن سنے ہم عقیدہ سیکھیں گے، ایسا تو نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی سکھاتے تھے، لیکن ایک ہوتا ہے کسی عنوان کے تحت اس کی دلیل قرآن سے دیکھنا، ایک ہوتا ہے کہ تفصیل سے تفسیر پڑھتے چلے جانا، اور اس کے باریکیاں، اس کے احکام اور اس کے اندر سے جتنے استنباط کیے جاتے ہیں وہ سب سیکھنا۔ صحابہ ایسا نہیں، پہلے عقیدہ سیکھتے تھے، پہلے وہ باتیں دین کی جو عقیدے سے، توحید سے، ایمان کی جڑی ہوئی ہیں، ایسی باتیں جو ایمان سے متعلق ہیں، خاص طور سے جیسے آخری جو جز ہے قرآن کا، مکی صورتیں جن میں ایمان کی باتیں، آخرت کی باتیں ہیں، اللہ کی توحید کی باتیں ہیں، اس کو پہلے سیکھتے تھے، اور پھر اس کے بعد میں وہ احکام قرآن کے، نکاح کے احکام ہیں، طلاق کے احکام ہیں، نماز کے احکام ہیں، جنگ کے احکام ہیں، اور بہت ساری باریکیاں ہیں قرآن کی، وہ آیتیں جن میں اس طرح کی باتیں آئی ہیں جو تفصیلی احکام ہیں، میراث کے احکام ہیں۔ کہتے ہیں ہم پہلے ایمان ہم نے سیکھا، پہلے اپنے یقین کو پختہ بنایا، پہلے اپنے توکل کو اللہ پہ پکا کیا، پہلے آخرت کا فکر، آخرت کا خوف دل میں پیدا کیا۔ یہ ساری چیز جب زندگی میں آ گئی، اس کے بعد جب ہم نے قرآن کی تفصیلات پڑھنی شروع کی تو زندگی میں آسانی کے ساتھ ہمارے وہ آنا شروع ہو گیا اور ہمارا ایمان بھی بڑھنے لگا۔ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک انسان کو تفصیلی احکام میں جانے سے پہلے اپنے ایمان کی پختگی کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کا خوف، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل اور توحید، اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت۔ آپ دیکھیے ابتدائی آیات میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر میں لپٹنے والے کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو خبردار کیجیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تو رب کی بڑائی بیان کرنے کے لیے کہا، لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے عقیدے کو پختہ کرے۔ ایک آدمی کو توحید معلوم نہیں ہے اور وہ بہت ساری دوسری آیات اور تفاصیل قرآن کی، نکاح کی آیتیں، طلاق کی آیتیں، جنگ کی آیتیں، میراث کی آیتیں، ان کی باریکیاں دیکھ رہا ہے اور اب تک اس کو معلوم نہیں ہے کہ توحید الاسماء و صفات کیا ہے، وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ کا کیا مطلب ہے، اس کو یہ نہیں معلوم ہے۔ لہٰذا ایک آدمی اگر ایمان نہیں جانتا ہے
اور وہ آدمی باقی تفاصیل دیکھ رہا ہے تو یہ غلطی ہے. پہلے اپنے عقیدے کو پختہ کر لینا چاہیے. اس کے بعد قرآن کی تفسیر آپ پڑھیے. الحمدللہ کہتے ہیں کہ ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا. جب ہم نے اپنے عقیدے کو صحیح کر لیا اور پھر اس کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیا تو ہمارا ایمان اور بڑھتا چلا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرے سے قرآن کی کوئی آیت نہ سنیں، یہ مطلب نہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے وہ حصہ سیکھ لیں قرآن کا بھی جو عقیدے سے جڑا ہوا ہے. پہلے اپنے عقیدے کو صحیح کر لیں، پھر اس کے بعد قرآن کی تفاصیل اور احکام ہیں آپ سیکھتے چلے جائیں. پھر آپ کو احکام کی آیتیں بھی پڑھ کے ایمان تازہ ہوگا. تو یہ روایت بتلاتی ہے کہ سلف کے ہاں ایمان کی بہت زیادہ اہمیت تھی، سب سے پہلے ایمان کو سیکھتے تھے. بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں. ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اخوانی، میرے بھائیوں، اخوانی اجتہدوا اليوم فی تحقیق التوحید. میرے بھائیوں، آج توحید کی تحقیق میں، اس کی پختگی میں اور اس کے حق ادا کرنے میں کوشش کرو. فَإِنَّهُ لَا يُوصِلُ إِلَى اللَّهِ سِوَاهُ، اس لیے کہ اللہ تک توحید کے سوا کوئی چیز پہنچاتی نہیں ہے. اللہ سے جوڑنے والی چیز توحید کے سوا اور کوئی نہیں. وَاحْرِصُوا عَلَى الْقِيَامِ بِحُقُوقِهِ، اور اس بات کی حرص کرو کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق یا توحید کے تعلق سے جو حقوق اللہ کے ہم پر ہیں ان حقوق کی ادائیگی کے لیے ہم قائم ہوں یا ان کا اہتمام ہم کریں. فَإِنَّهُ لَا يُنْجِي مِنْ عَذَابِ اللَّهِ إِلَّا إِيَّاهُ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے توحید کے سوا کوئی چیز نجات نہیں دلاتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ اجتہدوا اليوم فی تحقیق التوحید، آج کا دن ہے توحید کی تحقیق یعنی توحید کا حق ادا کرنے اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تک توحید کے سوا کوئی چیز نہیں پہنچا سکتی. تم چاہتے ہو مجاہدہ کر رہے ہو، کوئی آدمی نماز میں مجاہدہ کر رہا ہے، کوئی آدمی کسی اور کام میں مجاہدہ کر رہا ہے، الحمدللہ، لیکن توحید کا اہتمام زندگی میں نہیں ہے، تیری عبادتیں برباد ہو جائیں گی. اگر تو شرک میں پڑا ہوا ہے تو نیک اعمال میں مجاہدہ کر رہا ہے، وہ نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر تیرے پاس توحید نہیں. سب سے پہلا مجاہدہ توحید کی صحت میں ہونا چاہیے. اجتہدوا اليوم فی تحقیق التوحید فإنه لا يوصل إلى الله سواه. معلوم یہ ہوا کہ آدمی بہت سارے کام کر کے اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کو خوش کرنا چاہتا ہے. ان میں سب سے بڑا کام جس کے ذریعے اللہ تک پہنچا جائے وہ توحید ہے، عقیدے کی صحت، عقیدے کی ستھرائی. اور کہتے ہیں وَاحْرِصُوا عَلَى الْقِيَامِ بِحُقُوقِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق یا توحید کا حق ادا کرنے کی کہ اہتمام کی حرص کرو. فَإِنَّهُ لَا يُنْجِي مِنْ عَذَابِ اللَّهِ إِلَّا إِيَّاهُ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے توحید کے سوا کوئی چیز بچانے والی نہیں. آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ، ایک وقت آئے گا کہ انکار کرنے والے، کفر کرنے والے یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلم ہوتے ہیں. اس آیت کی تفسیر اگر آپ دیکھیں، تفسیر ابن کثیر دیکھیں یا دوسری تفاسیر آپ دیکھیں، امام طبرانی اور دوسرے محدثین نے روایت نقل کی، ابن ابی عاصم وغیرہ نے بھی، کہ اہل ایمان، اہل توحید، بعض اہل توحید گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. تو وہاں پر جہنم میں لات اور عزا کی عبادت کرنے والے بت پرست اہل توحید کا مذاق اڑائیں گے، ان کو طعنہ دیں گے، کہیں گے تمہاری توحید کا کیا فائدہ ہوا؟ ہم جہنم میں آ گئے تو ہمارے ساتھ تم بھی تو آ گئے. تم توحید کے بارے میں کہتے دیکھو تم بھی تو ایک اللہ کو ماننے، اللہ کی توحید کا اہتمام کر کے بھی تم جہنم میں آئے، اور ہم کفر کیا ہم نے، ہم بھی جہنم میں، تو فرق کیا ہوا؟ دونوں بھی تو جہنم میں آ گئے. کیا فائدہ ہوا تمہاری توحید کا؟
اللہ تعالیٰ ان کا یہ جملہ سنے گا اور اللہ تعالیٰ کو ان پر غصہ آئے گا کہ میرے بندے، توحید والے بندے، ان کو تانا دے رہے ہیں اور توحید کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ توحید کا کیا فائدہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا جتنے توحید والے سب کو جہنم سے نکالو، ایک ایک کر کے سارے اہل توحید جہنم سے نکالے جائیں گے، اور پھر سب اس میں مشرکین اور کفار، لات اور عزا کی عبادت کرنے والے رہ جائیں گے۔ اس وقت میں وہ دیکھیں گے کہ اگرچہ یہ توحید والے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں آئے لیکن اپنی توحید کی وجہ سے نکال دیے گئے، کاش کہ ہمارے پاس بھی توحید ہوتی تو ہم بھی نکالے جاتے ہیں۔ اس وقت میں کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اللہ فرماتا ہے ایک وقت آئے گا کہ کفر کرنے والے کہیں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے تو اس اسلام، اس توحید کی وجہ سے ہم کو بھی جہنم سے نکالا جاتا۔ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں وَاحْرِصُوا عَلَى الْقِيَامِ بِحُقُوقِهِ، توحید کا حق ادا کرنے کی حرص کرو کہ میری توحید پختہ ہو جائے، کہیں سے بھی کسی بھی اعتبار سے اس میں کوئی کمی نہ رہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يُنْجِي مِنْ عَذَابِ اللَّهِ إِلَّا إِيَّاهُ، اس لیے کہ اللہ کے عذاب سے بچانے والی چیز توحید ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ اگر تمہارے پاس ہے ایک نہ ایک دن تم عذاب سے بچا کے جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالے جاؤ گے، لیکن اگر توحید نہیں ہے تو پھر بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ توحید نہیں تو بچاؤ نہیں۔ لہٰذا یہ شرح کلمۃ الاخلاص میں ابن رجب نے بات کہی ہے